رات کا 1 بج رہا تھا جب میں سڑک پر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ کوئی جائے پناہ نہ تھی جہاں پر میں سر جھپا کر بیٹھ سکتی۔ ویسے بھی مرتے ہوئے انسان کو زمین ہی کافی ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن اپنے ہاتھ میں موجود اس ننھے وجود کا کیا کرتی جو بلک بلک کر روئے چلا جا رہا تھا۔ لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اسے کچھ کھلا سکتی، کیونکہ میں خود ایک ایسی عورت تھی جو قبر کے دہانے پر کھڑی اپنی ہی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اس درخت کے نیچے رکھا اور خود زمین پر جا گری۔ دھیرے دھیرے میرے پاس قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ میری طرف بڑھ رہا ہو، لیکن یہ کیا، آنے والا تو کوئی اور ہی چہرہ تھا۔ اس کی روشنی جیسے میرے وجود پر پڑنے لگی، لیکن بجائے موت کے کیا میں زندگی کی طرف لوٹ رہی ہوں؟ یہ سوچ کر میں بہت حیران پریشان تھی۔ میرا نام کوثر ہے۔ میری قیامت خیز داستان سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے، ہم 7 بہن بھائی تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں صرف ابا کمانے والے تھے، اس لیے اکثر گھر میں فاقے ہوتے۔ ایک کمرے کے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اماں ابا کے ساتھ رہتے تھے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی، جبکہ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا، لیکن آوارہ لڑکوں میں رہ کر اس نے خود کو نشے کی لت لگا لی تھی۔ اس وجہ سے ابا نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اماں نے اس کا صدمہ دل پر لے لیا، وہ بیمار رہنے لگی۔ میں اپنے سارے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ غربت کی وجہ سے وہ ایک ایسے فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھ رہے تھے جس میں نہ یونیفارم لینا پڑتا تھا اور نہ ہی کتابیں۔ سب کچھ وہ فاؤنڈیشن والے ہی مہیا کرتے تھے۔ ایسے میں صرف 5 کلاس ہی پڑھ پائی تھی۔ مجھ پر اماں سمیت پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ اب اماں نے میرے بڑے بھائی کا صدمہ دل پر لے لیا تھا، اس لیے وہ گھر سے باہر بھی نہ نکلتی، ہر وقت بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی، کیونکہ جب سے ابا نے غصے میں آ کر اسے گھر سے نکالا تھا تب سے وہ پلٹ کر ایک بار بھی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اب اماں کو سمجھاتے کہ اس کا خیال دل سے نکال دیں، لیکن اماں کیسے اپنے جگر گوشے کو بھلا سکتی تھی؟ لیکن ایسے میں اچانک ایک طوفان آیا جس نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ ہمارے علاقے میں رہنے والا ایک امیر آدمی اماں ابا کے پاس آیا۔ ان سے کہنے لگا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اسے دوسری شادی کرنی ہے، تمہاری جوان لڑکی ہے، اس کی شادی اس آدمی سے کر دو، تمہارے دن بدل جائیں گے، بدلے میں وہ تمہیں 5 لاکھ روپے دے گا۔ ابا یہ سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے میں ہرگز اپنی بیٹی کا سودا نہیں کروں گا، بھلے ہی میں غریب آدمی ہوں، لیکن مجھے یہ لالچ نہیں کہ میں کسی انجان آدمی سے اپنی کم عمر بیٹی کی شادی کر دوں۔ لیکن وہ آدمی تو ابا کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا، کہنے لگا چاچا تیرے دن بدل جائیں گے، دیکھ وہ آدمی بہت امیر ہے، اسے دوسری شادی کرنی ہے کیونکہ پہلی بیوی سے اسے 4 بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو 5 لاکھ روپے لے کر اپنا کوئی کاروبار کر لے اور اپنے خاندان کے لیے کوئی سہولت پیدا کر، ورنہ ساری زندگی تیری اسی غربت کی چکی میں پستے ہوئے گزر جائے گی۔ میں بھی دروازے کے پیچھے سے اس آدمی کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر سے باہر گیا، میں فوراً ہی ابا کے پاس آئی، کہنے لگی ابا تو اس آدمی کی بات مان لے، ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اماں کو بھی علاج کی ضرورت ہے، 5 لاکھ میں تیرے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ابا بہت پریشان تھا، کہنے لگا تجھے کیسے ایک شادی شدہ آدمی سے بیاہ دوں، ابھی تیری عمر ہی کتنی ہے؟ لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ گھر کے حالات ایسے نہیں